بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک ایسا وقت جب فتنے سمندر کی موجوں کی طرح انسانی معاشرے پر چڑھ دوڑے ہوں، کہیں مال کی محبت کا فتنہ، کہیں اقتدار کی محبت کا فتنہ، کہیں معاشرے کے اندر پھیلتے ہوئے مختلف شکلوں اور انواع و اقسام کے فتنے، جنہوں نے انسانی معاشرے کو اس طرح گھیر لیا ہو جس طرح بکریوں کے ریوڑ کو بھیڑیے دور سے دیکھ لیں تو گھیر لیتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بکری بچ کر نہ جائے، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں نے ہمارے معاشروں کو گھیر رکھا ہے۔ ان فتنوں کے اندر ایک شخص اگر اپنی دعا کو اللہ سے قبول کروانا چاہتا ہے، اپنی دعا کو قبولیت کی منازل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بیان فرمایا کرتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا یأتین علی الناس زمان لا ینجو فیہ الا من دعا کدعاء الغرق، کہ یقیناً ضرور لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، اتنے فتنے ہوں گے اور لوگ فتنوں کے اندر اس طرح گھرے ہوئے ہوں گے کہ اس زمانے میں صرف وہی شخص نجات پائے گا جو ایسے دعا کرے گا جیسے ڈوبنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو سمندر کے اندر یا دریاؤں کی طغیانیوں کے اندر گرا ہوا ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور اس کو دائیں بائیں سے کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو، وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہو، اس وقت جو اس کے اخلاص کی کیفیت ہوتی ہے، جس طرح اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اور جس طرح وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے یہ یقین کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس وقت کوئی بچانے والا ہے تو وہ صرف عرش والا ہے، بلکہ اس موقع پر مکے کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تو اخلاص اور دعا کو قبول کروانے کے اندر گریہ زاری کا جو معیار انسان کا اس وقت بن جاتا ہے، جس شخص کا اخلاص دعا کے اندر وہاں پہنچ جائے، یقیناً وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ واقعتاً فتنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اگر ہم آج ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عصمت اور حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ڈھال کے پیچھے آنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجئے اور اپنی دعاؤں کے اندر وہ لذت محسوس کیجئے جس لذت کے بعد انسان کے دل سے آواز آئے کہ واقعتاً یہ اپنے خالق سے جڑ چکا ہے اور اس کا خالق اس کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ کر لے گا۔ اللہ ہمیں دعائیں کرنے کی اور ان دعاؤں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔